السلام علیکم ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم عباسی صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں برٹش بسکٹ کمپنی اسلام آباد سے۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، خاص کر بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں، الیکٹریسٹی کے مسائل ہیں، ایف بی آر ٹیکسز کے مسائل ہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ڈالر کی قیمتیں جو بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس کے علاوہ وہ ذاتی طور پہ وہ پیغام دینا چاہیں پاکستانی عوام کو، حکومت پاکستان کو، جس سے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے کوئی بہتری آ سکے۔ آئیے کوئی ملاقات کرواتے ہیں نعیم عباسی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تو سر آپ ماشاءاللہ سے برٹش بسکٹ کمپنی کے آنر ہیں، اور یہ کب سے اسٹارٹ آپ نے لیا، کب سے ہی کر رہے ہیں؟ یہ جو فیکٹری رن ہوئی ہے جی، یہ تقریباً 87 سے ہے۔ ٹھیک ہے، 1987 جی 1987 سے ٹھیک ہے، یہ اس میں آگئی تھی پروڈکشن میں، اور اس کے بعد آج آپ دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے کہ جس میں اس ادارے نے ایک بڑا کوالٹی کا بسکٹ جو ہے وہ عوام تک پہنچایا ہے۔ اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، چونکہ ابھی اتنا زیادہ پرائسز میں ہائیک آ گئی ہیں، لیکن ہم نے اپنی جو کوالٹی تھی اس کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور جس طرح کا ہمیں اگر 87 میں کسی نے بسکٹ کھایا تو وہ آج بھی کھائے گا تو وہ اس ٹیسٹ کو وہ ویسا ہی پائے گا کہ جیسا اس وقت تھا۔ سر آپ 1987 سے آپ نے سٹارٹ لیا، اس سے لے کے اب 2020 ہو گیا، تو اس میں کون سا ادوار دیکھتے ہیں جو بزنس کمیونٹی کے لیے کوئی بہتری ہو؟ کافی ادوار آئے، نون لیگ آئی، پیپلز پارٹی آئی، ایون کہ مارشل لا بھی لگا۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اتار چڑھاؤ تو بزنس کمیونٹی میں یا بزنس میں آتا ہی رہتا ہے، وہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی دور میں بھی کوئی آپ اس کو کچھ بہترین قرار دے سکیں، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ جب کوئی انڈسٹری والا اگر آیا نا حکمران، تو اس نے اور یہ ایک روزے روشن کی طرح یہاں بات ہے کہ اگر کوئی ایگریکلچر والا آیا تو اس کو پتہ تھا ایگریکلچر میں کیا مسائل ہیں، اس نے اس کو پروموٹ کیا۔ اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈسٹری کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف نے جس طرح سے اس کو پروموٹ کیا یا جو فیسلٹیز دی، وہ تقریباً آج ان کا بڑا فقدان ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سر ابھی پرائم منسٹر صاحب نے جو اعلان کیا ہے انڈسٹری کے لیے 19.99 فی یونٹ، اس سے آپ کو بھی کوئی بہتری ہوئی؟ آپ کے لیے بھی کوئی بہتری؟ نہیں، وہ خالی انہوں نے کیا ہوا کہ جو لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے لیے وہ پیکج ہے، لیکن ہر انڈسٹری جو ہے وہ نہ ایکسپورٹ کر رہی ہے، اور ایکسپورٹ کے بھی معاملات بڑے گمبھیر ہیں، وہ ایک بڑا جس کو کہتے ہیں نا ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت بڑی فارمیلٹیز ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ ایک ادارہ یا کوئی بھی کاروباری ادارہ جو ہے یا کوئی انڈسٹری اس کو ایکسپورٹ کر رہی ہے تو اس کے لیے اس کو بارہا اس کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس کو ون ونڈو آپریشن کیا جائے، تو یہ ہے کہ اس کے لیے ایک بڑا زر مبادلہ جس کے لیے ہمیں آج کمی ہے، اور ہم در بدر سے اس کو مانگ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ڈالرز آ جائیں۔ تو یہ ایک انڈسٹری یا کوئی بھی ادارہ جو اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ آپ کو آپ کے ملک کے اندر ڈالرز لا کے دیتا ہے۔ تو سر ابھی جو ڈالر کی سچویشن چل رہی ہے، خاص کر ریٹ جو ہیں بڑھتی جا رہے ہیں، اور پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، الیکٹریسٹی کے بھی کافی مسائل ہیں، تو انڈسٹری کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کو کیا فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کیا سبسڈی چاہیے جس سے آپ کی انڈسٹری بہتر ہو سکے؟ دیکھیں اوبیسلی اس میں آپ کو سفر تو کرتی ہے، کوئی بھی وہ کاروبار ہے، خواہ وہ ایک کھوکھے والا ہے یا وہ ایک فیکٹری والا ہے، وہ اس اتار چڑھاؤ سے متاثر ضرور ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پہلے جہاں پہ ہمارا 5 لاکھ روپیہ بل آتا تھا گیس کا، اس وقت ہم 20 سے 25 لاکھ پہ چلے گئے۔ جہاں پہ ہمارا 3 لاکھ روپیہ بل آتا تھا بجلی کا، وہاں پہ ہم چلے گئے ہیں 10 سے 15 لاکھ پہ۔ تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے، اس کے مطابق آپ نے قیمتوں کو بڑھانا ہے یا اتارنا ہے، تو وہ وہاں پہ آپ سیل پرچیز کا بھی معاملہ ہوتا ہے ایسے میں، اگر قیمتیں بڑھیں گی تو آپ کی سیل میں بھی کافی فرق پڑتا ہے۔ جی ظاہر ہے، آپ کی جب یہ چیز آتی ہے معاشرے میں کہ آپ کے غربت بڑھتی ہے تو ظاہر ہے پھر ایک آدمی کی بائنگ پاور بھی کم ہوتی ہے۔ تو یہ تو چونکہ آپ کا ایک بسکٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر گھر کی ضرورت ہے، لیکن میں ابھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یوٹیلیٹیز میں یا اپنے جو روزمرہ کی چیزیں ان میں جو ضروری چیزیں ان کو لے لیتے ہیں، لیکن وہ چیزیں کہ جو آپ کے اس میں لگژری آئٹم میں آتی ہیں اس کو پھر وہ اگنور کر دیتے ہیں کہ یار اس کے بغیر بھی چل رہے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایفیکٹ تو اس کے اوپر پڑتا ہی ہے۔ اچھا سر، لاسٹ پہ آپ موجودہ حکومت کو کچھ ذاتی طور پہ بزنس کمیونٹی کے حوالے سے کچھ ذاتی طور پہ پیغام دینا چاہیں؟
دیکھیں یہ وہ چیز ہے جی کہ جو آپ کے بے شمار لوگوں کو روزگار دے رہی ہے، انڈسٹری کوئی بھی ہے. اب میرے پاس تقریباً 150 لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور اگر ہم بلا واسطہ دیکھیں اس میں تو ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں کہ جو اس کے ساتھ منسلک ہیں، جو ہمیں را کی شکل میں کوئی چیز دے رہے ہیں، کوئی اور سپلائی دے رہے ہیں. تو وہ ہم دیکھیں تو جب ایک انڈسٹری کا پہیہ رکتا ہے تو اس کے ساتھ ہزاروں لوگ نہیں ہوتے، یہ ہزاروں خاندان ہوتے ہیں. تو یہ ہزاروں خاندان جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اس سے. تو اس میں گورنمنٹ کوئی بھی ہو، اس سے کسی کا بزنس مین کا یہ سروکار نہیں ہوتا، چونکہ بزنس مین کی ایک بہت بڑی جس کو کہتی ہے وہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے، وہ ایک ٹیکس پیئر ہوتا ہے. تو اس کے اگینسٹ اس کو وہ فیسلٹیز ملنی چاہیے، اور اس کے اگینسٹ اس کو وہ جتنا ٹیکس دے رہا ہے کم از کم اس کو ٹرن ملنا چاہیے اس کا. تو یہ ہے کہ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جن کو ہمارے پاس ابھی ہم پاور سیکٹر میں ہی اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس گرمیوں میں گیس نہیں ہوتی، سردیوں میں کہاں سے ہوگی. تو ہمارا جو یہ بی بی سی ہے، اس میں آپ کی سب سے زیادہ جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ دو ہی چیزیں ہیں، یا بجلی ہے یا گیس ہے. بجلی تو آپ چلو جنریٹر سے جنریٹ کر سکتے ہیں، لیکن گیس کا تو آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے. اس کے ہے اگر ایل پی جی ہے تو اس کی اتنی ہائی کاسٹ ہے کہ وہ پھر آپ اپنی جو قیمت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ آپ کا فرق پڑ جاتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. یہ تھے جی نعیم عباسی صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں برٹش بسکٹ کمپنی کی. اپنے خیالات کے اظہار کر رہے تھے. اسی کے ساتھ جاتے رہیں گے چودھری ظہیر چیمہ، کیمرہ مین ٹیم کے تھا، برٹش بسکٹ کمپنی I9 اسلام آباد.